نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیا اسی سورہ کی 40 آیا نمبر 40 اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیا مقدسہ کی میں کئی مرتبہ تشریح کر چکا ہوں، اور لیکن جو جاہل ہیں ان کو نہ تو نبی کا معنی سمجھ آئے گا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ معنی، یہ ترجمہ، یہ مفہوم میں بتا چکا ہوں، اور پھر وہی سوال نبی کا معنی کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پوری کی پوری الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کی گرامر مجھے آتی ہے، مجھے گرامر آتی ہے، اور جس آدمی کو گرامر آتی ہے اسے نبی کا معنی ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتا، نبی کا مفہوم نہیں آتا۔ عجیب جہل اچڈ قسم کے لوگ ہیں کہ نبی کا یہ ترجمہ بتاؤ، نبی کا معنی بتاؤ۔ نبی کا معنی جو جھوٹا نبی وہ نہیں جانتا، جو لعنتی نبی وہ نہیں جانتا۔ نبی کا لغوی معنی خبر بتانے والا، یہ لفظ نبا سے ہے، اس میں فعل کا صیغہ بھی اس میں فعل سے گنا گیا ہے۔ نبی، اسی سے نبی یعنی نبی یعنی، اسی سے نبی یونا نبی جینا، جو یہاں قرآن پاک کی اس آیا مقدسہ میں استعمال ہوا ہے۔ خاتم النبی جینا جمع ہے نبی کی، لیکن جہل آدمی، اجاڈ آدمی، لا یعقل آدمی، بے وقوف آدمی، گدھے کا بچہ آدمی، وہ کرے گا کہ انبیاء ہو گئے نا، انبیاء تو یہ جو ماضی میں گزر گئے وہ ہیں، حالانکہ یہ اسم ہے، اس میں زمانہ پایا ہی نہیں جاتا۔ انبیاء جو ہے نا، آگے الف آ گیا نا، الف نشانی ہے نا ماضی کی، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، حالانکہ انبیاء اسم ہے۔ نبی کی جمع انبیاء، اسم
اس کا کوئی زمانے سے تعلق نہیں، لیکن جہل اجڑ انبیاء جو ہے نا یہ ماضی کے ہو گئے۔ اچھا جی، تو پھر نبیون جو ہے نا وہ حال کے ہو گئے، اور نبیین جو ہے نا وہ آنے والے ہو گئے۔ نبیین جو ہے نا وہ آنے والے ہو گئے۔ یہ جہل اور اچانڈ قسم کا آدمی اسم کے اندر زمانہ بھی تلاش کر رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی قاعدہ، کسی گرامر کا بھی قاعدہ، کسی لغت کا بھی قاعدہ اسم کے اندر زمانہ نہیں گنے گا کہ اسم کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ یہ اسم ہے۔ نبی بھی اسم، اس کی تثنیہ نبی یعنی دو نبی، یہ بھی اسم۔ نبی یونا یہ بھی اسم کی جمع نبی یونا۔ نبی یینا یہ بھی اسم، نبی کی جمع۔ انبیاء یہ بھی اسم، نبی کی جمع۔ اور اس کا اصل مادہ نبیون، اور اسی سے لفظ من انباء الغیب نوحی الیک، اے محبوب ہم آپ کو آپ کی طرف علم غیب کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ غیب کی خبریں، انباء الغیب نوحی الیک، غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اور اصطلاح عام میں نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام رسا ہو، پیغمبر ہو، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین، علماء کرام سے پوچھیں یہ لفظ خاتمہ جس کا معنی ہے اس نے ختم کر دیے، یعنی اللہ نے ختم کر دیے۔ خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر مرجع اللہ تعالیٰ ہے، ہوا ضمیر مرجع اللہ تعالیٰ ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تین ماضی ہیں اس میں تین ماضی ہیں۔ ابتدا ماضی ما کانا محمد، کانا لفظ ماضی کا ہے، لفظ کانا ماضی کا ہے، پر جاہل آدمی کو کیا پتا؟ اور ذوالفقار جاہل آدمی کو کیا پتا؟ جاہل تو پھر جاہل ہے، وہ تو نبی کو بھی زمانے سے ریلیٹ کر دے گا، نبی جین کو بھی زمانے سے ریلیٹ کر دے گا کہ نبی جین آنے والے ہیں۔ لاکھ لعنت ایسے ترجمے پہ جو کسی گرامر میں نہیں، کسی لغت میں نہیں، جس نے یہ ترجمہ کیا اس پر بھی خدا کی لعنت، جس کی یہ کتاب میں درج ہوا ہے اس پہ بھی خدا کی لعنت، سارے جہان کی لعنت۔ بلکہ اتل بعد ذالک زنیم، ایسی کیٹیگری والوں کو نبی یون کا معنی ہی نہیں آتا، نبی جین کا معنی نہیں آتا، نبی یون کا معنی ترجمہ نہیں آتا، معنی نہیں آتا، مفہوم بھی نہیں آتا۔ خاتمہ کا معنی میں وہ کر رہا ہوں، کانا ماضی نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ، ما کانا محمد ابا احد، کسی ایک کے بھی، ابا احد من رجالکم، تم آدمیوں میں سے، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں۔ وخاتم النبیین، اور اس نے یعنی اللہ نے پورا فرما دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا انبیاء کے سلسلے کو، نبیین کو، نبیوں کو پورا کر دیا،
ان کے سلسلے کو ختم کر دیا. ختم، خاتمہ کا معنی پورا بھی ہے، خاتمہ کا معنی کمپلیٹ کر دینا، آگے اب کوئی نہیں آنا، مور لگا دینی. اللہ نے مور لگا دیے. وخاتم النبیین، فعل ماضی پہلا صیغہ وحید مذکر غائب، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف. خاتمہ پہلا صیغہ فعل ماضی معروف، باب مفعلہ، باب مفعلہ. لیکن تمہیں کیا پتا کہ باب مفعلہ کیا بلا ہے؟ ذوالفقار تجھے کیا پتا کہ کہوں کہ تیرے نبی نے، الو کے پٹھے نے، حرام زادے نے تو یہ بتایا ہے کہ نبی جین جو ہے نا وہ آنے والے ہیں. تیرا تو عقیدہ اس پہ ہے نا، تو جس کا معنی ہی ترجمہ ہی نہیں پایا جاتا. لغات اٹھا کے دیکھ، ذرا توجہ سے دیکھ. توجہ سے دیکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اللہ خود فرما رہا ہے خاتم النبیین، اور اللہ خود ہی انبیاء کے سلسلے کو بند فرمانے والا ہے. اس نے بند فرما دیا، خاتمہ ختم کر دیا اس نے. کس نے؟ اللہ نے. آگے نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے، آنا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں. خاتم کا معنی ختم کرنے والا ہوں، یعنی میرے بعد اب کوئی نبی، لا نبی بعدی. پھر آگے تشریح فرما دی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب جو بھی نبی گھڑ لے، جو بنا لے، اللہ تعالیٰ نے تو بند کر دیا ہے. اللہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا. خاتم النبیین اللہ بند کر رہا ہے. اب پھر نبی کا مفہوم آپ کو نہ آئے، نبی کا مفہوم بتاؤ، اس کا ترجمہ بتاؤ، جس کا معنی کیا بنتا ہے، تو جہل اچاڑو کو کیا پتا کہ نبی کیا ہے؟ جہل اچاڑو کو کیا پتا؟ وہ تو اپنے وہ جس جہل اچاڑ جس طرح بھانے کے ویسے ٹوڈے کے جیسا ان کا وہ پیر ہے، خدا ہے، بلکہ خدا ہے، وہ اسی کے کہنے پہ لگیں گے. جو اذکرو کو اذکارو پڑھے، اذکارو، علم تو پھر اتنا ہی ہے نا، اتنا تو پھر علم ہے. علم تو پھر اتنا ہے نا، یہ علم ہے. دنیا کے کائنات میں مثال ہی نہیں ملتی کہ انبیاء جو ہے نا وہ حال کے ختم، آگے بریک لگ گئی نا ماضی کے، انبیاء ماضی کے ہیں، آگے بریک لگ گئی نا، الف آ گیا نا، الف آ گیا نا، اس سے آگے کوئی نبی نہیں ہو سکتا. دیوار آ گئی نا الف کی. یہ علم ہے، یہ علم ہے. نبی جون ہو گیا نا تو یہ حال کے ہو گئے نا، حال کے جو موجودہ ہیں، یعنی میں ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، میں بھی نبی ہو گیا. اور نبی جین جو ہے نا، نبی جین یہ آنے والے ہیں محمد کے فلٹر سے، یعنی پیور حرام زادے، پیور حرام زادے. یہ تو اس نے صحیح ترجمہ کر دیا ہے، میں اس کا معترف ہوں. محمد کے فلٹر سے یعنی پیور حرام زادے نبی آئیں گے، ان میں کوئی شک نہیں ہوگا. محمد کے فلٹر سے معنی یہ ہے کہ پیور خالص حرام زادے نبی. اس محمد کے فلٹر سے تو نہیں، اس نے تو کہا لا نبی بعدی، اس نے تو اپنا فلٹر بند کر دیا. اب محمد پر پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون محمد ہے. اور ذوالفقار تو ہی پوچھ لے یہ کون سا محمد ہے جس کے فلٹر سے تم آ رہے ہو؟ روحانیت کو تم مانتے نہیں، تو جسمانی تعلق بھی نہیں. تو ارائی، وہ سید، تو ارائی، اس سے پوچھو نا. میرا سوال اس سے پوچھو، کسی کے اوپر سوال کرنے کی بجائے اسی سے سوال پوچھو.
اسی سے پوچھو جس نے یہ تمہیں سمجھائے ہیں، یہ سوال ہی تھی، اسی سے پوچھو۔ جو میں نے 15 سوال بھیجے ہیں اس کا تو آپ لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ نبیون کا ترجمہ بتا دو جی، نبیون کا معنی بتا دو جی، ہیں؟ ابھی تک پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے، 35-40 سال ہو گئی ہے، میں تو 60 سال کا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو بچپن سے لے کر 40 سال آپ نے رائگاں کر دی ہیں، 30 سال کر لیتی ہے، چلو آپ کی عمر 30 سال ہوگی، 30 سال رائگاں کر دی ہیں۔ 30 سال کو چاہے پڑھا ہوتا کسی استاد کے پاس تو نبی جن کا ترجمہ نہ پوچھنا پڑتا، مفہوم معنی نہ پوچھنا پڑتا۔ ساری عمر ضائع کر دی ہے تم نے۔ جیل اچاڑ سے میری گفتگو نہیں، میری گفتگو ہوتی پڑھے لکھے سے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس رب نے، خاتمہ کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے نا، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، ہوا۔ خاتمہ ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غیب کا، واحد مذکر غیب کا۔ خاتمہ، اس نے ختم کر دیا انبیاء کے سلسلوں کو۔ آسان ترجمہ، اس نے کمپلیٹ، مکمل کر دیا انبیاء کے سلسلوں کو، یعنی اللہ نے۔ ہوا سے مراد اللہ، جس طرح ہو، لا الہ الا ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ اس کے اندر ہو ضمیر جو ہے نا، ہو، خاتمہ کے اندر ضمیر ہو، کسی پڑھے لکھے سے پوچھو جو گرامر کا ماہر ہو، میری جہالت پہ نہ رہو۔ تھوڑا سا اس لیے میں نے کہا کہ علم سیکھ لے، یہ سیکھنا ہے تو پھر نیچے طبقے تھلے طالب علم والے طبقے میں آ۔ نبی جون کا ترجمہ پوچھنا ہے تو احمد عیسیٰ سے پوچھ لے۔ نبی جین کا ترجمہ پوچھنا ہے تو اس کی کتاب میں اس نے لکھ دیا ہے جہالت، وہ پڑھ لے، کیونکہ میرے ترجمے پہ تو تمہیں اعتبار ہی نہیں، میرے ترجمے پہ تو اعتبار نہیں۔ نبی وہی ہوتا ہے، دو اصطلاح میں عام بات مشہور ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطا فرمائے، اور نبی کا مطلب ہے اللہ کی خبر دینے والا، اللہ کے احکامات دنیا تک پہنچانے والا، اللہ کی باتیں دنیا کو بتانے والا، جو اصطلاح عام میں ہے۔ اور وہ سلسلہ جو اللہ کی باتیں بتانے والے تھے وہ نبی علیہ السلام پر اللہ نے خود ہی خاتمہ نہ تمہیں پتا نہ تمہارے نبی کو پتا خاتمہ کون سی بلا ہے۔ اس نے تو خاتمہ کا معنی مور پڑھ لیا، تو مور بھی ہے تو اللہ نے مور لگا دی، اس نے مور لگا دی نبی جین کے سلسلے پر۔ جو تیرا نبی کہتا ہے کہ نبی جین سے مراد آنے والے نبی، خاتمہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا باب مفعلہ سے۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ میں یہی تو بار نہ تجھے پتا ذوالفقار، نہ اس خار کو پتا، ذلیل کو، خار کا معنی ذلیل ہے، نہ اس خار کو پتا نہ ذوالفقار کو پتا۔ نہ خار کو پتا نہ ذوالفقار کو پتا، پتا ہے تو پھر یہ کہ تابع دار کو پتا، تابع دار کو پتا جو گرامر مکمل جانتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمد سے لے کر سورت الحمد نا لفظ حمد، اور اس میں حمد لفظ ہے جس کا معنی تعریف ہے، تعریف کرنا ہے۔ اب اسی کی توضیح میں پیش کروں تو سیدھا ہے حمیدہ یحمدو، باب سامیہ
یسمعو، باب سامع یسمعو، حمیدہ یحمدو حمدن فہو حامد، حمیدہ یحمدو حمدن فہو محمود۔ یہ اسی طرح اس کی صرف کبیر ہے، حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدت حمیداتا، حمیدنا حمیدتا حمیدتما حمیدتم حمیدت حمیدتما حمیدتنا حمیدتو حمیدنا۔ مضارع ہے یحمدو یحمدانی یحمدونا، تحمدو تحمدانی یحمدنا، تحمدو تحمدانی تحمدونا، تحمدینا تحمدانی تحمدنا۔ احمدو، آقا علیہ السلام کا نام بھی احمد ہے، لیکن یہاں مراد واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ احمدو، میں تعریف کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں۔ نحمدو، ہم تعریف کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، نحمدہ پڑھتے ہیں نا خطبہ، اور ایک ہے نا قادیانی نحمدہ ونصلی، وہ بھی آپ آج کل اس کا چینل بڑا آ رہا ہے، ہاں ہم قادیانی جیت گئے ہیں، ہم قادیانی مسلم جیتے۔ قادیانی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے۔ یہ 1974 کا جو آئین ہے اس میں قادیانی مسلم نہیں کہلا سکتے۔ یہ جو مسلمان بڑے پھر نا قادیانی مسلمان، قادیانی مسلم، یہ مسلم لفظ نہیں کہلا سکتے، مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ قانون ہے، اگر اس قانون پہ کوئی مسلمان غصے میں آ کے کسی قادیانی کو لگا بھی دے تو جج اسے سزا نہیں دے سکتا۔ ہاں، سپریم کورٹ بھی ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی قادیانی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر مسلمان کہلائے گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا، دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ احمد عیسیٰ خیر مسلمان کہلاتا ہی نہیں نا، وہ تو اپنا شیطان کا بھیجا ہوا چیلا ہے، شیطان کا نبی ہے، رحمان کا نبی نہیں، کیونکہ رحمان کے نبی کو رحمان نے خود بند کیا، خاتمہ اس نے بند کر دیا، انبیاء نبیین اس نے بند کر دیا۔ اب جس کو نبی کا ترجمہ نہ آئے یا نبی کا مفہوم نہ آئے تو وہ اپنے نبی سے پوچھ لے، بے الو کے پٹھے حرام زادے، یہ جو مفہوم مولوی بتا رہا ہے اس کے تو خلاف چلتا ہے۔ نبی جین کا ہمیں بتا کہ آنے والے نبی تو قرآن پاک کا لفظ ہے خاتمہ، خاتمہ لفظ قرآن پاک کا ہے، آگے لفظ النبی جین ہے، تو خاتمہ اپنا زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نبی جین نہیں۔ خاتمہ زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، گزرا ہوا زمانہ، ماضی گزرا ہوئے زمانے کو کہتے ہیں خاتمہ۔ النبی جین یہ اسم کی جمع ہے، اسم کی جمع ہو یا اسم کی وحد ہو اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ قطعاً نہیں، جو زمانہ ڈکلیئر کرے سب سے بڑا جہل اور اچاڑ ہوئی ہے۔ جس طرح احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے جہل اچاڑ ہیں۔ تو میرے نام سے گفتگو کر، مجھے کوئی شرم نہیں، مجھے شرم صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے آتی ہے کہ کہیں قیامت والے دن مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میرے نام پہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اور تو مولوی ہو کر چپ رہا، خاموش رہا، یہ شرم ہے۔ باقی جس طرح وہ مسلمانوں کو گالی نکالتا ہے اس سے زیادہ ذلیل گالی اسے میں نکالوں گا۔ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ذوالفقار تو ہوتی رہے، ہمارا ایمان ہمیں اس بات پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ ایمان کہے گا آگے ہو، چاہے مر جا چاہے مار دے، دونوں میں سے ایک ہو، مر جاؤ۔ وہ جنگ بدر میں بھی نا چھوٹے چھوٹے بچے، افرا کے نصارہ کے بچے
انصار کے بچے، بلکہ انصار کے بچے جو مددگار تھے صحابہ کرام کے، مہاجرین کے، انصار کے بچے تھے، تو انہوں نے پوچھا نا حضرت سلمان سے، فارسی رضی اللہ عنہ سے، کہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ تم ابو جہل کو کیا کرو گے بچوں؟ تو کہا ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا مارے کہ اس ناری کو، ماریں گے یا مر جائیں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یہ محمد کا فلٹر جو بتا دینا، یہ گالی ہے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور اس سے جو ترجمہ، جو مفہوم اور معنی میں نے نکالا ہے وہ یہی ہے کہ پیور حرام زادہ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اس رب نے انبیاء کا سلسلہ کمپلیٹ کر دیا ہے، خاتمہ۔ اب جو فلٹر بنے گا اس کو توئے سے بدلے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔ قرآن پاک کو بدلنے والا حرام زادہ ہے، جس نے تا کی وجہ سے توئیں بنا دی، تے کی وجہ سے توئیں بنا دی، تا کی بدلے میں توا بنا دیا، اور یہ حرام زادوں کا کام ہے قرآن پاک کو بدل دینا، اس کا مفہوم بیان نہیں کرنا۔ حرام زادوں کا کام ہے قرآن پاک کو بدل دینا، یہ تا سے ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا اتل بعد ذالک الزنیم، یہ حرام زادے ہیں جو قرآن کو بدلیں گے، جو نبی علیہ السلام کی شان کو بدلیں گے، جو آقا علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ سب حرام زادے ہیں۔ اس لیے مرزائی کوئی بھی مسلمان نہیں، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلا نہیں سکتا۔ اس کے بعد جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، انیس سو اکاسی میں فیصلہ ہوا، بعد میں 74 کے بعد، پھر 1982 میں فیصلہ ہوا، پھر 1984 میں فیصلہ ہوا، پھر 1987 میں فیصلہ ہوا، پھر 1988 میں فیصلہ ہوا، پھر 1991 میں فیصلہ ہوا، پھر 91 میں دوسری مرتبہ فیصلہ ہوا، شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت، پھر لاہور ہائی کورٹ کا 1992 میں فیصلہ ہوا، پھر سپریم کورٹ کا 1993 میں فیصلہ ہوا۔ یہ سارے کے سارے فیصلوں میں یہی ہے کہ مرزائی کوئی بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا، مرزائی کوئی بھی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر مسلمان کہلائے گا تو اس پہ اس کی پکڑ ہوگی، اگر مسلمان اس کی پکڑ نہیں کرتے تو وہ غیرت مند مسلمان ان کا کلا کما کر دے گا۔ اس میں قانون کو ہاتھ میں لینا پڑتا ہے تو کوئی ڈر نہیں کہ کوئی اس پہ مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے، یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے عدالت نے، یہ عدالت کے فیصلے ہیں۔ اور احمد عیسیٰ پتہ نہیں کہاں سے جم پڑا، سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا آتا نہیں، اردو پڑھنا آتا نہیں، اردو بولنا آتا نہیں، اور غلط تشریحیں کر کے، اور پھر وہی بات جو پہلے میں اس کی توضیح کر چکا ہوں کہ نبی جن کا ترجمہ کیا ہے، نبی جن کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ امید ہے آپ کی عقل میں تو بیٹھ گیا ہوگا، نہیں بیٹھا تو پھر خدا کی لعنت ہے ذوالفقار تجھ پر بھی۔ خدا کی لعنت سے آدمی جو ہے نا، وہ تو احمد عیسیٰ کہتا ہے یہ تو لعنت کا کوئی گالی ہی نہیں، لعنت ہے تم پر۔ اتنی عمر بیت گئی اور ابھی نبی ان کا ترجمہ نہیں آتا، نبی ان کا مفہوم نہیں آتا، معنی نہیں آتا۔ نبی ان کا معنی وہ نبی جو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے، اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اسی لیے اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. فعل مضارع اپنا فعل ماضی کا سیگا باب مفعلہ سے لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا. نہیں، اس نے ختم کیا انبیاء کو، اس نے کمپلیٹ کیا انبیاء کو، آخر تک پہنچا دیا اللہ نے خود انبیاء کو. خاتم النبیین. ہاں آگے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اس کی تفسیر فرمائی، توضیح فرمائی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں. اس میں فعل کا صیغہ خاتم النبیین، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں. لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو آئے گا وہ خنزیر کا بچہ ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، حرام زادہ ہوگا. اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. پھر تیسری مرتبہ ماضی. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ماضی استعمال نہ فرماتا، لیکن اس کام بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. اور اللہ ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر ایک شے کو جاننے والا، ہر ایک شے کی تہ تک پہنچنے والا، ہر ایک شے کا علم رکھنے والا. وَقَانَ لفظ ماضی کا، وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ. 3 دفعہ اس میں ماضی آئی ہے. ذوالفقار نہ بن بیکار، کچھ کار لے کار، ورنہ ساری عمر رہے گا آوازار. کائنات اللہ نہیں، کائنات رب نہیں، خلا رب نہیں. خلا کو فنا ہے، کائنات کو فنا ہے، آسمان کو فنا ہے، زمین کو فنا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب کا